وہ اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مجھے ایک عجیب سی خوف نے گرفت میں لے لیا۔ میرے سامنے افتخار اور ضیاء آن کھڑے ہوئے، اپنے پورے بدن میں سنسنی سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فوراً آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے کی کوشش کی۔ تمام تر کوشش کے بعد مجھ سے دعا نہ مانگی گئی۔ مجھے پتہ چل گیا دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہی رات یاد آئی جب میرے کزن شبیر کی نعیم بھائی کو ایمرجنسی میں لے جانے کی فون کال آئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی دعا مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہونٹ جیسے سل گئے ہوں۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ دعا کا وقت گزر گیا ہے۔ ابھی عمران ظفر گیلانی کے لیے دعا کرنے لگا تو یوں لگا جیسے وقت گزر گیا ہے۔ وہی ہوا، تھوڑی دیر بعد شفیق غزالی کا میسج آیا کہ عمران فوت ہو گیا ہے۔ عمران ظفر گیلانی سے ملاقات 1991 میں ملتان یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی جب ہم کلاس فیلوز بنے۔ ہاسٹل لائف، کالج اور پھر یونیورسٹی کا مزہ یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ آپ کے دوست بنتے ہیں۔ مختلف علاقوں، زبانوں، کلچر اور روایات کے حامل لوگ جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ عموماً ہاسٹل میں رہنے والے لڑکوں کی روزانہ شہر سے کالج یا یونیورسٹی آنے والوں سے کم ہی بنتی تھی۔ بننے سے مراد ہے دعا سلام تو اچھی رہتی تھی بطور کلاس فیلو، لیکن وہ ذاتی دوستی میں تبدیل نہ ہو پاتی تھی۔ جیسے ہاسٹل فیلو 7 تعلقات بنتے تھے، شاید ہم لوگ زیادہ وقت ہاسٹل اکٹھے گزارتے تھے، جبکہ شہری دوست کلاس کے بعد واپس گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ عمران ظفر گیلانی سے یونیورسٹی کلاس میں گپ شپ تو ہوتی تھی، لیکن اس سے دوستی یونیورسٹی کے آخری دنوں میں جا کر ہوئی۔ عمران کی مونچھیں مجھے پسند تھیں۔ میں خود کلین شیپ کرتا تھا کیونکہ میری مونچھیں بہت پتلی تھیں۔ مجھے گیری اسٹالن اسٹائل مونچھیں بہت اچھی لگتی تھیں، جو کسی دور میں لیفٹ کی طالب علم پالیٹکس کا سمبل سمجھی جاتی تھی۔ بچپن سے نعیم بھائی کی اسٹالن اسٹائل مونچھوں سے کھیلتے جوان ہوئے تھے۔ وہ بھاگلپور میڈیکل کالج میں لیفٹ کی اسٹوڈنٹس پارٹی دی ایگلز کے کئی برس چیف رہے تھے اور وہی اسٹالن اسٹائل کی مونچھیں رکھتے تھے۔ ان کے بعد ڈاکٹر ارشد شہانی چیف بنے تو ان کی بھی وہی اسٹالن اسٹائل مونچھیں تھیں۔ عمران ظفر کی مونچھوں کا بھی وہ انداز تھا، لہٰذا میں اکثر اس کی مونچھوں کو وٹ دیتا رہتا تھا۔ وہ مسکراتا رہتا، سرائیکی زبان میں کہتا، اوے شدے بس کر دے، چھوڑ دے نہ دی جان، اپنے لیے مونچھیں رکھ گھن۔ میں کہتا، عمران اگر میری اس طرح مونچھیں ہوتی تو کسی دوسرے کی مونچھ پر کیوں ہاتھ صاف کر رہا ہوتا۔ اسلام آباد سے روانہ ہوا اور ملتان چل پڑا کہ عمران ظفر گیلانی کے کل میں شرکت کروں۔ پاک موسیٰ دربار پہنچا، مجھے اندازہ تھا کہ دیگر کلاس فیلوز بھی موجود ہوں گے۔ عمران گیلانی کے بھائی نے بڑا زور لگایا کہ سیڑھی پر اوپر بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے یونیورسٹی کلاس فیلوز کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھنے دیں۔ بورے والا سے کلاس فیلو مقصود اور میاں شاہد آئے ہوئے تھے۔ ملتان سے خرم اور محمد اکرم، تو کبیر والا سے ہمارا دوست ریاض شاہد آیا ہوا تھا۔ کرور سے شفیق غزالی آیا ہوا تھا، عمران جس کا یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن میں باس تھا۔ جب لیا کے دورے پر آئے تو عمران گیلانی کو شفیق نے بتایا کہ وہ میرا میٹرک میں کلاس فیلو تھا، تو عمران گیلانی نے اسے گلے لگا کے مجھے فون پر بتایا تھا کہ یار زندگی کی کیا عجیب چیز ہے، جو لڑکا تمہارا 1985 میں کلاس فیلو تھا وہ مجھے ملا تو لگا تم سے ملاقات ہو گئی، حالانکہ ہم 1991 میں کلاس فیلو بنے تھے۔ عمران اس وجہ سے شفیق کا خیال رکھتا تھا۔ عمران کے نوجوان خوبصورت بیٹے کو حامد سعید کاظمی صاحب کے ہاتھوں باغ کی جگہ پگ پہنتے دیکھ کر وہی اداسی طاری ہوئی جو افتخار اور ضیاء کی موت پر برسوں پہلے طاری ہوئی تھی۔ عمران گیلانی کے نوجوان بیٹے کو کچھ دیر گلے سے لگایا، جس کی آنکھوں میں دور دور تک پھیلی اداسی اور تنہائی مجھے مزید افسردہ کر گئی۔ دل کچھ ڈوب سا گیا کہ دل کے قبرستان میں قبروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔